بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، احادیث ختم نبوت۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ وأصحابه ذوی الفضائل، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیہاں ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور و بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر ثنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ سنو جتنی بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہوں، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے آصف کو حسان ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، موجودات زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غمگسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودات، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی خوشبو اور مہک کے دوران آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احادیث ختم نبوت۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور یہ روح ایمان ہے کہ کلمہ اسلام کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت ایمان کا اساسی حصہ ہے۔ ختم نبوت پر پورے دین کا ڈھانچہ قائم۔ ختم نبوت دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے۔ پورے دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی شخص بھی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کسی لحاظ سے بھی، خواہ وہ یہ کہے کہ میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں غیر تشریح ہوں، جو بھی وہ کہے، جب وہ نبوت کا مدعی بنے گا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اس سے برات لازمی ہے اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ قطعی عقیدہ، جس میں خاتم النبیین کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونا ہے، اس کو جہاں قرآن مجید برہان رشید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی بکثرت احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ تقریباً 150 احادیث ختم نبوت کے موضوع کو بیان کرتی ہیں، اور بلا معنی ہزاروں ایسی احادیث ہیں جن سے اس عقیدے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی یہ مختصر نشست، جس میں ہم چند احادیث اور وہ بھی مختصر تبصرے کے ساتھ صرف متن احادیث اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے اور تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کا موضوع سنتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نضر اللہ عبدا سمع المقالۃ وحافظها ووعاها وأداها